فقیل لنا قد رأینا بنی ابیرق استوقدوا فی هذه الليلة ولا نرى فيما نرى الا على بعض طعامكم قال وكان بنو ابیرق قالوا نحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم الا لبید بن سهل رجل منا له صلاح واسلام فلما سمع لبید اخترط سيفه وقال انا اسرق فوالله ليخالطنكم هذا السيف ولتبينن هذه السرقة قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشروبة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرني ذلك فلما سمع بنو ابيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك واجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة قال فرجعت ولا وددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان فلم يلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما بني أبيرق واستغفر الله مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إلى قوله رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله وإثما مبينا قولهم للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشيا الشك من أبي عيسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحا فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان. حدیث نمبر 3166 جو تقریباً 3-3.5 صفحات پر مشتمل ہے، بڑی طویل حدیث ہے. ایک واقعہ ہے اس میں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم میں ایک گھرانہ تھا جنہیں بنو ابیرق کہا جاتا تھا. ان کے نام بشر، بشیر اور مبشر تھے. بشیر غالباً بشیر منافق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بدخواہی میں شعر کہا کرتا تھا، صحابہ کی مذمت کرتا تھا اشعار کے ذریعے. بدبخت اور منافق تھا وہ. پھر اسے کسی اور عرب کی طرف منسوب کر کے کہتا کہ فلاں نے ایسا ایسا کہا ہے. جھوٹ بھی بولتا تھا. خود صحابہ کی مذمت میں، ان کی تنقیص میں، ان کی توہین میں اشعار کہتا، اشعار نظم کرتا اور ان اشعار کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے کہتا تھا کہ فلاں عرب اس طرح کہتے ہیں. جب صحابہ کرام یہ کلام سنتے تو فرماتے اللہ کی قسم یہ اشعار تو اسی خبیث اور بدبخت کے ہیں، یا کچھ اور الفاظ کہتے. صحابہ تاڑ لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی عرب نے نہیں کہا، یہ خود اس بدبخت کے نظم کیے ہوئے اشعار ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ابیرق کے بیٹے ہی کی بکواس ہے، اور یہ گھر اور جاہلیت و اسلام دونوں میں محتاج و فاقہ مست تھا. یہ بنو ابیرق دور جاہلیت میں بھی محتاج اور تنگ دست تھے، اسلام میں بھی ان کی وہی حالت ہے. اس لیے یہ
صحابہ کی بدخواہی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور اشعار نظم کر کے اوروں کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ فلاں فلاں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے لوگ کھجوریں اور جو کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اگر کوئی خوشحال ہوتا تو شام کی طرف سے آنے والے قافلے سے میدہ خریدتا جسے وہ اکیلا ہی کھاتا، اس کے گھر والوں کا کھانا کھجوریں اور جو ہی ہوتے۔ یہ شخص جو منافق تھا اور مدینہ طیبہ میں عام طور پر گزارا کھجور اور جو پر ہوتا تھا، اگر کوئی مالدار ہوتا، صاحب ثروت ہوتا، اس کے پاس پیسے ہوتے اور ملک شام سے قافلے آتے اناج غلہ وغیرہ لے کر، تو وہ اس سے میدہ خریدتے تھے۔ اور اس شخص کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اکیلا ہی کھا جاتا تھا، میدہ خریدتا تھا، جبکہ گھر والے سوکھی کھجوریں اور جو کھا کر گزارا کرتے تھے، اور یہ اکیلا ہی میدہ کھا جاتا تھا، کسی کو شریک بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شام کی طرف سے ایک قافلہ آیا تو میرے چچا رفاع بن زید نے میدے کا ایک تھیلا خریدا اور اسے بالا خانے میں رکھا۔ رفاع بن زید قتادہ بن نعمان کے چچا ہیں، اور قتادہ بن نعمان حضرت ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں، ان کے اخیافی بھائی ہیں، والدہ کی طرف سے ان کے اخیافی بھائی ہیں، اخیافی معنی سوتیلے بھائی۔ تو جب ملک شام سے قافلہ آیا تو حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ میرے چچا رفاع بن زید نے میدے کا ایک تھیلا خریدا آٹے کا اور اسے بالا خانے میں رکھا، گھر میں رکھا، جہاں ہتھیار، زرہ اور تلوار بھی تھی۔ ایک اسٹور روم تھا، سمجھے کوٹری، جس میں آپ نے میدے کا آٹا بھی رکھا، میدہ رکھا، اور ہتھیار، زرہ، تلوار وغیرہ بھی، جنگی سامان بھی وہیں تھا۔ ایک دن اس گھر میں نیچے کی طرف چوری ہوئی اور بالا خانے میں نقب لگا کر کھانا یعنی میدہ اور اسلحہ چوری کر لیا گیا۔ اتفاق سے ایک دن اس گھر میں چوری ہو گئی اور یہ سب کا سب سامان چوری کر لیا گیا۔ صبح کے وقت میرے چچا حضرت رفاع تشریف لائے اور فرمایا، بھتیجے آج رات ہم پر زیادتی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں چوری ہو گئی، ہمارے بالا خانے میں نقب لگی اور ہمارا کھانا اور ہتھیار چرا لیے گئے۔ ہم نے گھر میں تلاش کیا اور پوچھ گچھ کی تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے آج رات عبیرق کے بیٹوں کو روشنی کرتے دیکھا ہے۔ اب پڑوسیوں میں نکل کر پوچھے، گھر گھر پہنچ کر کہ بھئی ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے، کسی چور کو داخل ہوتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج رات عبیرق، قبیلے بنو عبیرق کے بیٹوں کو روشنی کرتے دیکھا ہے، یعنی آگ جلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ رات میں اندھیرا ہوتا تھا، اب وہ اندھیرے میں کہیں پہنچنا کرنا تو اس کے لیے آگ سلگایا کرتے تھے تاکہ آگ کی روشنی میں وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ عبیرق کے بیٹوں نے رات میں آگ سلگائی تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ کام انہی کا ہو، کیونکہ رات کے وقت آگ سلگانے کا کیا کام ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے تمہارے کسی کھانے پر روشنی کی ہے، روشنی کر کے جلا کر لکڑیاں وہاں سے چوری کر لی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جس وقت ہم گھر میں پوچھ رہے تھے، بنو عبیرق نے کہا، اللہ کی قسم ہمارے خیال میں تمہارا چور ہمارا ایک نیک مسلمان لبید بن سہیل ہے، ہمارا خیال ہے کہ فلاں شخص چور ہے۔ جب یہ گفتگو سن لیے، تاڑ لیے، اندازہ کر لیے کہ ہمارے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور لوگ ہمارا پتہ بتا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا الزام کسی اور کے سر ڈال دیں۔ یہ کہہ کر فوراً کیا کیا وہ لوگ، ہمارے خیال میں ایک نیک مسلمان جس کا نام لبید بن سہیل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے گھر میں چوری کی۔ لبید نے جب یہ سنا تو تلوار میان سے نکالی اور کہا، میں چور ہوں؟ اب تلوار نکال کے بولے، بولو کون کہتا ہے مجھ کو چور، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو تلوار نکلتے ہوئے دیکھ کر ڈر گئے۔ اب یہ صحابی سچے پکے مسلمان تھے، ان کی طرف نسبت کر دیا کہ انہوں نے چوری کی۔ تو لبید نے جیسے ہی یہ سنا، انہوں نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا، میں چور ہوں؟ اللہ کی قسم یا تو میری تلوار تم میں پیوست ہوگی یا تم ضرور بضرور اس چوری کو ظاہر کرو گے۔ چور کا نام بتانا ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، میں تو چور نہیں ہوں۔ تلوار نکالتے ہی ڈر گئے ان لوگوں نے کہا، کہنے لگے، ہمیں کچھ نہ کہو، تم نے چوری نہیں کی۔ تلوار نکلتے ہی ڈر گئے اور بولے کہ بھائی ہم کو کچھ بھی مت بولو، چوری تم نہیں کی، تم چور نہیں ہو۔ ہم نے گھر میں پوچھ گچھ کی، یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہی اولاد عبیرق، قبیلہ عبیرق کے لوگ ہی چور ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں چونکہ دلیل ہونا نہ کسی پر چوری کا الزام لگانے کے لیے، صرف اندازہ قائم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے چچا نے مجھ سے کہا ہے، بھتیجے کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر سارا قصہ بتا دیتے۔ اگر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ بیان کر دو تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ رہنمائی ملے اور قرآن کے ذریعے ہمارے چور کا پتہ معلوم ہو جائے۔
فرماتے ہیں حضرت قتادہ بن نعمان، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک جفا شعار گھرانے نے میرے چچا رفاع بن زید کے مشروبہ میں نقب لگائی اسٹور روم میں، اور ان کا اسلحہ اور کھانے پینے کی چیزیں چرا کر لے گئے۔ ہمارا ہتھیار واپس دے دیں، کھانے کے سامان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ غلہ لے کر گئے ہیں، میدہ لے کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھانے کی چیزیں استعمال کرو، ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس کا ہم مواخذہ نہیں کریں گے۔ البتہ ہتھیار ہماری ضرورت کی چیز ہے، میدان جنگ میں کام آنے کی چیز ہے، لہذا ہمارا ہتھیار ہم کو واپس دے دیں۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ ہمارے ہی محلے میں ایک ایسا بھی گھرانہ ہے جو ظلم و زیادتی کرتا ہے لوگوں پر، بدماش لوگ ہیں، مشروبہ میں نقب زنی کر کے دیوار توڑ کے، بہرحال مشروبہ کا مطلب اسٹور روم، کوٹری میں جہاں پر سامان رکھا ہوا تھا وہاں سے وہ سامان چوری کر لیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میں اس بارے میں فیصلہ کروں گا۔ بنو ابیرق کو پتہ چلا تو اپنا ایک آدمی اسید بن عروہ کے پاس لے کر آئے، یعنی بنو ابیرق کو معلوم ہو گیا کہ شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی کی گئی ہے اور آپ تک بات پہنچ چکی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کیے، معلوم ہونے کے بعد ایک آدمی اسید بن عروہ کے پاس لے کر آئے۔ تو اچھا اتوا رجلا منہم یقال لہ اسید بن عروہ، تو وہ ایک ایسے شخص کو، ان میں سے ایک ایسے شخص کو لے کر آئے جس کو اسید بن عروہ کہا جاتا ہے۔ فکلموہ فی ذالک، پس وہ اس سے گفتگو کی اس سلسلے میں، اور اس سلسلے میں اہل دار میں سے چند لوگ جمع ہو گئے۔ اس سلسلے میں بات چیت کی، گھر کے کچھ لوگ نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا نے ہمارے ایک نیک مسلمان گھرانے کا تعاقب کر رکھا ہے اور بغیر گواہوں اور ثبوت کے ان پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپنی تائید میں جمع کر لیے، گھر میں جمع ہو کر مشورہ کیا اور حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا خواہ مخواہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں جبکہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گفتگو کی۔ ان کے واپس ہونے کے بعد پھر حضرت قتادہ پہنچے اور اس سلسلے میں گفتگو کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک ایسے گھرانے والوں کا تعاقب کر رکھا ہے، پیچھا کر رکھا ہے، تحقیقات کر رہے ہو جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ نیکوکار مسلمان ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اہل صلاح میں سے ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور پھر تم ان کا تعاقب کر رہے ہو، خواہ مخواہ ان پر شک کر رہے ہو، شک کی سوئی ان کی طرف گھما رہے ہو، اور تم ان پر چوری کا الزام لگاتے ہو حالانکہ تمہارے پاس نہ تو گواہ ہیں اور نہ ہی کوئی ثبوت، کس بنیاد پر پھر تم ان پر چوری کا الزام لگاتے ہو؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے گھر لوٹا اور سوچا کاش کہ میں اپنا یہ تھوڑا سا مال جانے دیتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ تھوڑے سے مال کی وجہ سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برا ہو گیا ہوں، گر گیا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم خواہ مخواہ ایک اچھے گھرانے، ایک نیکوکار مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی تم نے دل میں پیدا کر لی ہے۔ تو یہ صحابی یہاں پر بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ کچھ کم نہیں ہونا تھا، اس کے بدلے میں یہ مال چلے جاتا تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی، تھوڑا بہت سامان تھا، یہ جنگی سامان تھا، گیا تو گیا تھا، لیکن حضور کی نظر میں ایسا نہیں ہونا تھا کہ وہ لوگ آ کر اپنی صفائی پیش کر دیے اور کہے کہ یہ لوگ خواہ مخواہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، نہ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت۔ تو حضرت قتادہ بن نعمان، دیکھیے صحابہ کا عقیدہ اور ان کی فکر کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی رہنا، اللہ اور اس کے رسول ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا، یہی ہم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی دنیا کی پونجی، دنیا کی دولت، دنیا کی پراپرٹی یہ سب ایک دن ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے، اصل کام آنے والی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی۔ بظاہر حضور یہاں ان سے ناراض ہو گئے، ناراضگی کا اظہار محسوس ہوا کہ تم لوگ خواہ مخواہ ایک اچھے خاصے گھرانے کا تعاقب کر رہے ہو، تحقیقات میں لگے ہوئے ہو اور ان پر شک کر رہے ہو، الزام دے رہے ہو، لیکن تمہارے پاس نہ کوئی گواہ ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت۔ تو یہ صحابی دل میں ایک بے چینی محسوس کیے، کاش کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا اور یہ معروضہ ہی پیش نہ کرتا، یہ قصہ ہی بیان نہ کرتا، تھوڑے سے مال کے لیے میں حضور کے پاس پہنچا، وہ مال جانے دیتا، ضائع ہونے دیتا، اس کی فکر نہ کرتا،
اور حضور کی بارگاہ میں مقرب رہتا تو کیا ہی اچھا تھا. یہ فکر لاحق ہو گیا آپ کو. پھر میں اپنے چچا رفاع کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا بھتیجے تم نے کیا کچھ کیا، یعنی کچھ کر کے آئے، تم حضور کی خدمت میں پہنچے تھے. میں نے وہ تمام بات بتا دی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی تھی. انہوں نے کہا اللہ ہی مددگار ہے. اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر پر فیصلہ فرماتے تھے اور اپنی امت کو آپ تاکید فرما دیے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے. جو شواہد پیش کرے گا، دلائل پیش کرے گا، ثبوت پیش کرے گا، اگرچہ کہ وہ حق پر نہیں ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا ظاہری ثبوتوں کی بنیاد پر. لہٰذا اگر کوئی شخص چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے، زبان کی مہارت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے سامنے بہترین دلائل پیش کرے، اپنی حجت میں غالب رہے، تو اس کو اس بات سے یعنی اس کو یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ میں اس کے حق میں اگر فیصلہ کر رہا ہوں تو میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا اس کو عطا کر رہا ہوں. اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس ٹکڑے کو لے، چاہے تو نہ لے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلبی احوال پر بھی مطلع ہیں، اس کے باوجود آپ ظاہری شواہد کی بنیاد پر اور ظاہری دلائل کی بنیاد پر فیصلہ فرماتے تھے تاکہ امت کے ججوں کو اور امت کے حاکموں کو سہولت ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ تو دلوں کے احوال پر مطلع نہیں ہو سکتے، ان کو تو صرف ظاہر پر ہی فیصلہ کرنا ہے. چنانچہ جب وہ اپنے چچا رفاع بن زید رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیے تو آپ کہے کہ اب اللہ ہی سے ہم کو مدد طلب کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہی اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے. بس زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی. حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ظاہر کر دیا، آپ کو بتا دیا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے فریق نہ بنیے، خیانت کرنے والوں کی تائید نہ کریے. خیانت کرنے والے کون ہیں؟ بنی ابیرق. یعنی چونکہ ظاہری دلائل ان کے ساتھ تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اور کوئی ثبوت نہیں تھا کہ چور حقیقت میں بنی ابیرق ہی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ فرماتے ہوئے آپ نے حضرت قتادہ بن نعمان سے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک اچھے خاصے گھرانے کے بارے میں شک کر رہے ہو. وہ لوگ تو آ کر اپنی یہ صفائی پیش کیے اور تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. پھر الزام لگانے کے لیے، کسی کو چور کہنے کے لیے ثبوت اور دلیل کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فیصلہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بنی ابیرق خیانت کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کی تائید مت کریے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے. جو کچھ آپ نے قتادہ سے کہا تھا کہ تم الزام دے رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، بے حد مہربان ہے. اور آپ ان لوگوں کی طرف سے بحث مت کیجئے اور ان لوگوں کا دفاع مت کیجئے جو اپنے نفسوں پر خیانت کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. یستخفون من الناس، لوگوں سے تو محفوظ رہنا چاہتے ہیں، لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے. اللہ سے حیا کرنا چاہیے، اللہ سے شرم کرنا چاہیے، اللہ سے چھپنا چاہیے. اس کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان ذلیل اور رسوا ہونے سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے احوال پر مطلع ہے، جو ان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے ان کو. یعنی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بندے کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچے تو اللہ سے ڈر کر بچے، یہ سوچ کر نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھ کو شراب پیتے ہوئے دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا. جیسا کہ ایک مرشد اپنے ایک مرید کو بے حد چاہتے تھے، ایک مرید ان کا منظور نظر تھا، دوسرے مریدوں پر یہ بات شاخ گزری کہ کیا بات ہے کہ ہمارے مرشد، ہمارے حضرت اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اس شخص کو زیادہ چاہتے ہیں. یہ بات پیر و مرشد کے کانوں تک پہنچ گئی. انہوں نے تاڑ لیا اور فرمایا کہ ایک دن میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. چنانچہ انہوں نے ایک دن اپنے مریدین کو بلا کر سب کے ہاتھ میں ایک ایک مرغی اور ایک چاقو دے دیا اور فرمائے کہ اس مرغی کو لے جا کر ایسی جگہ ذبح کرو جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو. چنانچہ سب مرید ایک ایک مرغی لے کر پہنچ گئے، کوئی کوٹھری میں چلے گئے، کوئی تہخانے میں چلے گئے، کوئی برج کے نیچے پہنچ گئے. بہرحال
سب مرید اپنے ہاتھوں میں اس مرغی کو ذبح کر کے لے کر مرشد کی خدمت میں پہنچ گئے، اور جس مرید کو مرشد زیادہ چاہتے تھے وہ اپنی مرغی جس طرح لے گئے تھے اسی طرح واپس لائے، انہوں نے ذبح نہیں کی۔ تو مرشد نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے حکم کی تعمیل نہیں کی؟ میں نے کہا تھا کہ اس مرغی کو لے جا کر ایک ایسی جگہ ذبح کرو جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس مرید صادق نے عرض کیا، اس سعادت مند مرید نے عرض کیا کہ حضرت ایسی کوئی جگہ میں پایا ہی نہیں جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور ہونا چاہیے بندے کو کہ اگر میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کروں تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ان آیتوں کی جو تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تلاوت فرمائی کہ وَهُوَ مَعَهُمْ يَصْطَفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَصْطَفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مِنَ الْقَوْلِ مَا لَا يَرْضَىٰ بِهِ، یعنی وہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جس سے وہ خود راضی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ کوئی گناہ کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، جو گناہ کرتا ہے وہی اپنے انجام کو پہنچے گا، اپنے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ اس آیت کی بھی تلاوت فرمایا اثم مبینہ تک، یعنی جو کسی پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے، بے قصور شخص پر الزام دیتا ہے تو وہ قیامت کے دن سخت ترین سزا کا مستحق قرار پائے گا، یعنی سخت ترین سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ وہ تہمت کس پر لگا رہے تھے؟ لبید بن سہیل جن کا ذکر ہوا تھا اوپر کے، ایک سچے پکے مسلمان تھے، چوری کی نسبت ان کی طرف کر دی تھی بنو ابیرق نے، اور کہا تھا کہ ہمارے خیال میں جو سچے پکے مسلمان ہیں لبید بن سہیل وہ چور ہیں۔ تو یہ جو الزام لگائے تھے، اب اس بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو لبید سے کہا تھا کہ لبید جو سچے پکے مسلمان ہیں وہ چور ہیں، تو ان پر الزام دیے تھے۔ الزام دینے والے قیامت کے دن سخت ترین سزا کے مستحق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سزا دے گا۔ اور پھر قولہم للبید ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کو مشکل میں ڈال دینے والے تھے۔ یہاں تک اس کی تلاوت فرمائی آپ نے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ پس جب قرآن نازل ہوا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار لے کر آئے اور ہتھیار کو رفاع کے حوالے کر دیے۔ قرآن میں جب ان کی پول کھول دی گئی، ان کا راز فاش کر دیا گیا، ان کی چوری سے پردہ اٹھا دیا گیا، تو اب کوئی چارہ نہ رہا، وہ لوگ ہتھیار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رفاع رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے۔ قتادہ نے کہا جب میں اپنے چچا کے پاس ہتھیار لے کر آیا، اس حال میں کہ وہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، نظر کمزور ہو گئی تھی، تو شک یہ راوی کی جانب سے ہے قد عصیہ فرمائے یا عشیہ، یعنی ان کی بینائی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی کم ہو گئی تھی یا جاہلیت ہی میں بوڑھے ہو چکے تھے۔ وَكُنْتُ أَرَىٰ إِسْلَامَهُ مَدْخُلًا، ابو عیسیٰ راوی کو شک ہے کہ وہ دور جاہلیت میں ہی بوڑھے ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے کے بعد آخر عمر میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ وَكُنْتُ أَرَىٰ، حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں اور مجھے ان کے سچے دل سے مسلمان ہونے میں شک تھا کہ انہوں نے صدق دل سے اسلام قبول کیا ہے یا اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب میں اپنے چچا کے پاس ہتھیار لے کر آیا تھا، انہوں نے کہا ہے بھتیجے یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ حضرت رفاع بن زید رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بھتیجے کو شک تھا ان کے اسلام کے بارے میں کہ انہوں نے صدق دل سے کلمہ پڑھا ہے یا پھر اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے بظاہر مسلمان ہو گئے ہیں۔ لیکن جب یہ ہتھیار لے کر ان کی خدمت میں پہنچے اور وہ ہتھیار پیش کر دیے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہتھیار میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ تو پس مجھے معلوم ہوا کہ ان کا اسلام بالکل درست تھا، وہ سچے پکے مسلمان ہیں۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو بشیر مشرکین سے جا ملا اور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پاس ٹھہرا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، دوسرے راستے پر چلے تو ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے، اور ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ وہ جو چاہتا ہے اور جس کے چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یقیناً وہ
سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے اور بہت دور نکل چکا ہے۔ جب وہ سلافہ کے پاس آیا، بشیر جس نے چوری کی تھی اور ایک سچے پکے مسلمان پر تہمت لگایا تھا، وہ جب سلافہ نامی ایک خاتون کے پاس اترا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے چند شعروں میں سلافہ کی ہجو کی، مذمت کی۔ سلافہ کے پاس ٹھہرا تھا، سلافہ نے اس کو پناہ دی اس خاتون نے، تو اس خاتون کی مذمت میں آپ نے چند اشعار کہے۔ چنانچہ جب وہ اشعار اس خاتون کے کانوں تک پہنچے تو وہ اس نے بشیر کا پالان لیا اور اسے سر پر رکھ کر وادی ابطح میں رکھ آئی اور کہنے لگی، تو میرے پاس حسان کے شعر بطور تحفہ لایا ہے، تو کچھ بھی نہیں لایا۔ مطلب یہ ہے کہ تو میرے پاس آ کر اور خواہ مخواہ میری مذمت میں اور میری بے ادبی میں، یعنی میری توہین میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو میرے پاس قیام کیا، اسی وجہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے میری مذمت میں اشعار کہے ہیں، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا اور چلا جا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ محمد بن سلمہ حرانی کے سوا کسی نے اسے مسند نہیں بیان کیا۔ یونس بن بکیر اور کئی دوسرے لوگوں نے اسے بواسطہ محمد بن اسحاق عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کیا ہے، یعنی درمیان میں ایک راوی کا واسطہ چھوڑ دیا، اس میں ان کے والد اور دادا کا واسطہ مذکور نہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اخیافی بھائی ہیں، ماں کی طرف سے بھائی ہیں، سوتیلے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، حدیث نمبر 3167۔ بہرحال اس طویل حدیث میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک مومن کو کبھی خیانت نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بشری تقاضے کے لحاظ سے اگر کوئی جرم ہو جائے تو وہاں پر اقرار کرنا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے گناہ پر۔ گناہ اگر ہو جائے تو نادم ہونا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہم کو یہ درس بھی ملتا ہے کہ بعض لوگ، یعنی جیسا کہ بنو ابیرق، بعض لوگ جو فطری طور پر شرارتی ہوتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، بدماشی جن کی رگ رگ میں داخل رہتی ہے، رچی بسی ہوئی رہتی ہے، ایسے لوگوں سے بھی ہم کو ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر اب جیسا کہ اب یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت ہو، چوری ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے تو 10 درہم چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ اسلامی سزائیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ لوگ جرم سے باز رہیں اور اسلامی معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن کر لوگوں کے درمیان ابھرے اور صالح معاشرہ تشکیل پائے۔ امن اور امان کا گہوارہ معاشرہ اس وقت بن سکتا ہے جب ہر ایک شخص جواب دہی کا تصور رکھے اور اپنے آپ کو اسلامی احکام کے مطابق اسلامی سانچے میں ڈھال دے۔ اور اس میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کیا کہ دنیا والوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے کی فکر نہ کریں، بلکہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں آپ اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، بلکہ اللہ و رسول کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ وہ صحابی رسول کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں تھوڑے سے مال کے لیے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اور حضور میرے سے ناراض ہوئے۔ مطلب صحابی کو جو تکلیف ہوئی کہ حضور کے ناراض ہونے سے ہوئی، نہ کہ ان کا مال چوری ہو جانے سے، ان کا غلہ وغیرہ چوری ہو جانے سے فکر نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے آقا کو ناراض کیا۔ ہاں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیاوی پونجی کی وجہ سے ہمارا وقار متاثر ہو رہا ہے، متقی پرہیزگار بندوں کے پاس اگر ہمارا کیریئر خراب ہو رہا ہے، ہم پر حرف آ رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم معمولی حقیر پونجی کی فکر نہ کریں۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی۔ جب آپ ایک مقام کا سفر کرنے کا ارادہ کیے، کشتی میں سوار ہوئے، سمندری جہاز میں سوار ہوئے، تو سمندری جہاز میں سوار ہونے کے بعد یا سوار ہونے سے پہلے غالباً ایک شخص نے آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی دیکھ لی اور اس کی نیت بدل گئی۔ جب سمندری جہاز روانہ ہوا تو اس وقت اس نے شور مچایا کہ میرے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، وہ چوری ہو گئی ہے۔ جیسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، آہستہ سے چپکے سے آپ نے لوگوں کی نظر بچا کر آپ کے پاس جو اشرفیوں کی تھیلی تھی، جو حقیقت میں آپ ہی کی تھی، آپ نے اس کو پانی کی نظر کر دیا، سمندر میں ڈال دیا۔ اب لوگوں کی تلاشی لی گئی، سب لوگوں کی تلاشی لی گئی، امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی، لیکن وہ اشرفیوں کی تھیلی نہیں ملی۔ لوگوں نے اس پر ملامت کی اور کہا کہ تم نے خواہ مخواہ کشتی والوں کو پریشان کیا۔ اب یہ سفر جاری رہا۔ پھر جب ساحل آیا، بندرگاہ پر لوگ پہنچے، وہاں پر اتر گئے، وہ شخص بھی اترا، امام بخاری بھی اترے۔ اس نے جب آگے بڑھا، ذرا آگے بڑھنے کے بعد امام بخاری سے عرض کیا کہ میں نے تو آپ کے پاس ایک اشرفیوں کی تھیلی دیکھی تھی،
لیکن تلاشی لینے کے باوجود وہ تھیلی آپ کے پاس نہیں ملی، آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا؟ تو امام بخاری نے فرمایا میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں اور اتنا وہ نہیں ہوں کہ ایک اشرفیوں کی تھیلی کی خاطر میرا جو اعتماد ہے پورے عالم اسلام میں، تمام محدثین جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، میری روایتوں پر اعتماد کرتے ہیں، اگر میں اشرفیوں کی تھیلی اپنے پاس رکھ لیتا، اگرچہ کہ میں چوری نہیں کیا، چوری کی تہمت سے میں پاک ہوں، چوری کے گناہ سے میں نے چوری نہیں کی تھی، لیکن بظاہر میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اور لوگ مجھے چور سمجھتے اور میری ذات پر حرف آ جاتا، مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، احادیث رسول کی فکر تھی کہ میں بدنام ہو جاؤں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے،